بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اسلامک واقعات و بیانات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو کہ بالکل فری ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک معجزہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مقام کعبہ میں نزول اجلال فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے بھائی علی علیہ السلام نہ آ جائیں۔ سلمان فارسی اس وقت تک مدینہ میں ایک یہودی کے غلام تھے اور اپنے مالک کے کھجوروں کے باغ میں پانی دیتے اور ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے، لہٰذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کی خبر سنی تو کھجوروں کا ایک طبق اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مسافر ہو کر یہاں تشریف لائے ہیں، لہٰذا میں اپنے صدقات آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ ان کو تناول فرمائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر ان کو تناول کرو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کچھ تناول نہ فرمایا۔ جناب سلمان کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے، خالی تھال لے جاتے ہوئے فارسی زبان میں کہنے لگے کہ ایک علامت تو معلوم ہو گئی، پھر دوسرا تھال کھجوروں کا لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ کھجوریں بطور ہدیہ میں قبول فرمائیے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدیہ قبول فرماتے ہوئے خود بھی یہ خرمے تناول فرمائے اور دیگر اصحاب کو بھی دیے کہ وہ بھی کھائیں۔ جب وہ کھا چکے تو سلمان نے تھال لے لیا اور کہا کہ 2 علامتیں پوری ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رو طواف کرنا شروع کر دیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ وہ ایک یہودی کا غلام ہے، لہٰذا آپ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کچھ رقم دے کر چھٹکارا حاصل کر لو۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے پاس جا کر کہا کہ میں چونکہ مسلمان ہو چکا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی شروع کر دی ہے، اس لیے مجھ سے کچھ لے کر مجھے آزاد کر دیا جائے۔ یہودی نے کہا کہ اس شرط پر تمہیں آزاد کروں گا کہ تم 500 کھجوروں کی گٹھلیوں کو لگاؤ، جب وہ بڑھ کر پھل دینے لگے تو ان کو میرے حوالے کر دو، اس کے علاوہ 40 اوقیہ سونا بھی دو، تب میں تمہیں آزاد کروں گا۔ جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہو کر تمام واقعات سے آپ کو آگاہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر اس سے یہ شرائط لکھوا لاؤ تاکہ بعد میں وہ اس سے انکار نہ کر سکے۔ جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہ شرائط نامہ لکھوا کر لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 کھجور کی گٹھلیاں لانے کو کہا، جو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کر پیش خدمت کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گٹھلیاں جناب مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے حوالے کر دیں اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اس جگہ تشریف لے آئے جہاں اس یہودی نے درخت لگانے کو کہا تھا۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ اپنی انگشت مبارک سے زمین میں شگاف کرتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اس میں گٹھلی ڈالتے جاؤ، اور ساتھ ہی آپ اس پر مٹی ڈال کر 2 انگلیوں کو کھولتے تو وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری ہو جاتا جس سے وہ جگہ سیراب ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری جگہ چلے جاتے اور یہی عمل کرتے۔ جب دوسری جگہ گٹھلی بو چکتے تو پہلی جگہ پر ایک درخت اگاتا جس میں خرمے لگے ہوتے صلوات
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला अलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 सदगुठलियाँ बोई और वो तमाम फलदार खजूरों के दरख्त बन गए। सलावत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला अलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यहूदी जो साथ साथ चल रहा था ये नज़ारा देखकर कहने लगा कि वाकई कुरैश सच कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं। फिर बोला कि ए सलमान, मैंने खजूरों का बाग तो ले लिया, लेकिन वो 40 उकैया सोना कहाँ है? ये सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने से एक पत्थर उठाया तो वो मुतवक्किया सोने से कहीं बेहतर सोना बन गया, जो यहूदी को दे दिया गया। और यहूदी ने जब उस सोने का वज़न किया तो वो ना कम और ना ज़्यादा बल्कि ठीक 40 उकैये सोना था। सलावत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला अलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। लिहाजा जनाब सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब आज़ाद होकर खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गए और उम्र भर सच्चे दिल से आपकी खिदमत करते रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मद। ए अल्लाह, बतौफ़ैले हबीब मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक ताहिर आल अलैहिस्सलाम, जिस तरह तूने जनाब सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुश्किल आसान फरमाई, बिल्कुल इसी तरह हर मोमिन और मोमिना की भी हर मुश्किल आसान फरमा दे और हर मुराद भी इन्हीं पाक हस्तियों की तुफ़ैल पूरी फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाक